کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے مایانات شاگرد ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے جس کتاب حدیث کو پڑھا تھا وہ اسی عبداللہ بن مبارک کی کتاب تھی، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ یہ حج کر کے واپس آ رہے تھے، انہیں راستے میں خاتون ملی ہے جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا تھا۔ اب توجہ رکھنا، میں بات کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے قرآن کریم کا تجربہ، اس عورت وہ عالمہ تھی، فاضلہ تھی، محدثہ تھی، مفسرہ تھی، ام الکرام تھی، وہ ان معاملوں کو جانتی تھی، قرآن پہ اس کو عبور تھا، اللہ نے اس کو علم دیا تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک کو نہیں پتا تھا کہ عورت اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، مفتیہ، محدثہ، مفسرہ، فقیہ ہے۔ انہوں نے تو دیکھا ایک خاتون ہے، دراصل یہ خاتون اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ توجہ، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھا اکیلا راستہ ہے، اکیلی عورت ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، کوئی پاس بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس خاتون کے قریب جا کر اس سے بات کرنا سوچی کہ اس عورت کے کہیں میں مدد کر سکوں۔ تو عبداللہ بن مبارک نے انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کا جواب کے بجائے اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی۔ وہ خاتون کہنے لگی سلام قول من رب الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے سلام کا جواب دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس خاتون سے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ جس کو اللہ پاک کسی کو راستے سے ہٹا دے اس کو راستہ کوئی دکھا سکتا ہے۔ ابن مبارک سمجھ گئے یہ عورت راستے سے گھوم گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ حضرت رسول اللہ کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ حضور نے مکہ سے بیت المقدس تک سفر اسراء کیا ہے، تو یہ سمجھ گئے کہ مکہ سے چلی ہے، اس نے اسراء بیت المقدس فلسطین جانا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اسے کہا پھر یہاں کب سے اکیلی بیٹھی ہو؟ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی۔ خاتون نے کہا ثلاث لیال سویہ، سورۃ مریم میں رب فرماتے ہیں حضرت زکریا کے لیے وہی آیت پڑھی جس کا معنی 3 راتیں گزر گئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت حیران ہوئے۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے کہا تیرا کھانا پینا بھی تو تمہیں ضرورت پڑا ہوگا، تو یہاں اکیلی بیٹھی ہے، کھلاتا پلاتا تمہارا معاملہ کون ہے؟ کوئی بندہ آتا ہے؟ پھر اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمانے لگی والذی هو یطعمنی ویسقنی۔ قرآن کہتا ہے مجھے اللہ کھلاتا ہے، حضور کی بات ہے مجھے اللہ پلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا اچھا کھلانا پلانا تو ہے لیکن پھر وضو نماز کے لیے تو کیا کرتی ہے؟ تیرے پاس تھوڑا سا پانی ہے، یہ تو پینے پہ کافی ہوگا، وضو کے لیے کیا کرتی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی قرآن کہتا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ عبداللہ بن مبارک بڑے حیران ہوئے، اس سے کہنے لگے اچھا شاید تجھے بھوک لگی ہوگی، میرے پاس کھانا ہے اماں جان کھا لے۔ اس عورت کو کھانا پیش کیا تو خاتون کہنے لگی ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے روزہ شام تک چلتا ہے۔ ابن مبارک سمجھ کے یہ عورت روزے سے ہے، تو عبداللہ بن مبارک نے علمی سوال کیا کہ اماں ذوالحجہ گزرا ہے، ابھی تو روزے کے دن نہیں ہے، آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو خدا پاک کے فضل سے اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا کہ لگی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ فرماتے ہیں نفلی روزے رکھ لو تو میں تمہارا قدردان ہوں گا۔ ابن مبارک سمجھ کے بڑی بات ہے، وہ کہنے لگے اچھا تو نفلی روزے میں مہمان کے سامنے افطار کی گنجائش بھی تو ہے۔ جب یہ انہوں نے علمی سوال کیا عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ لگی قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتا ہے تو پھر تم روزہ رکھ دو، یہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ ابن مبارک نے اس انداز میں بات دیکھی تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگی بڑھیا مجھے بتا تو مجھ سے گفتگو میں اپنے الفاظ کیوں نہیں بولتی؟ تو ہر سوال کے جواب میں اللہ کا قرآن بولتی ہے۔ اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک تیز مستعد نگہبان فرشتہ ہے، وہ اس
کی بات کو لکھ لیتا ہے. یہ اشارہ تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا شجرہ کھلے, میرا اعمال نامہ کھلے تو اللہ کا قرآن ہو. عبداللہ بن مبارک نے کہا اچھا تم کس قوم سے ہو, تیری قوم کون سی ہے, تیرا قبیلہ کون سا ہے, بہترین مہجبین دل نشین انداز ہے تیرا, کس قوم کا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ قوم کیوں پوچھتے ہو؟ تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. کان, آنکھ اور دل یہ اللہ کے ہر چیز کے لیے جواب دے ہیں. وہ عورت سے بات ہوئی تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اماں غلطی ہو گئی, آپ سے یہ نہیں پوچھنا تھا. اس عورت نے پھر قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بھائیو غلطیاں تمہاری ہیں لیکن میں تمہاری غلطی معاف کر رہا ہوں. پھر اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, تمہارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تمہیں معاف کر دے. ابن مبارک نے اونٹنی کو بٹھایا, کہا اماں اونٹنی پہ بیٹھو گی تمہیں قافلے تک پہنچا دوں. خاتون نے آیت پڑھی, کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, جو نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا. یہ اشارہ تھا کہ میں بیٹھنا چاہتی ہوں. عبداللہ بن مبارک بٹھانے پہ اونٹنی کو تیار کیا, اونٹنی بیٹھ گئی. وہ عورت اونٹنی پہ بیٹھنے لگی تو عبداللہ بن مبارک پیچھے ہوئے. اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی, فرمانے لگی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. قرآن کہتا ہے خاتون کو دیکھو تو مومن مرد کو اپنی آنکھیں نیچے کرنی چاہیے. ابن مبارک نے وہ پھیر لیا. اس عورت نے جب وہ سوار ہوئی وہ اونٹنی بھٹکنے لگی تو عبداللہ بن مبارک کو اس خاتون نے یہ کہہ کر متوجہ کیا کہ اونٹنی بھٹک رہی ہے, اسے سنبھالو. قرآن کی آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کئی گھڑی ہے. ابن مبارک نے اونٹنی کو کنٹرول کیا, اس کے بعد اونٹنی پر بیٹھ گئی. اس کا جو ہے نا عبداللہ بن مبارک نے اس کا گھٹنا باندھا تاکہ وہ بدکے نہیں. وہ خاتون اوپر سوار ہونے لگی تو عبداللہ کو شاباش دی, عبداللہ کو شاباشی دی, عبداللہ کو اپریشیٹ کیا. قرآن کی آیت پڑھی فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی سمجھ دی تھی کہ تو میرا اشارہ سمجھ گیا, تجھے بھی اللہ نے سمجھ دی ہے. عبداللہ بن مبارک کی اونٹنی پر وہ خاتون سوار ہوئی. جب چلنے لگی تو آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. سفر کی دعا پڑھی, روانہ ہو گئی. چلتے چلتے عبداللہ بن مبارک اپنی اونٹ کو ہدی پڑھ کے, ایک کلام ہوتا ہے وہ تیزی سے پڑھا تاکہ اونٹ جلدی پہنچے. جب وہ اونٹ دوڑنے لگا خاتون کو تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اپنی تکلیف کا اظہار یوں کیا کہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. قرآن کہتا ہے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اپنی چال میں میانہ روی رکھنا, اپنی آماز میں میانہ روی رکھنا. فرمایا یہ اشارہ دیا کہ اونٹنی کے سامنے یہ چیزیں نہ پڑے, وہ آرام سے چلے. تو ابن مبارک نے آرام کے شعر پڑھے کیونکہ اونٹنی آرام سے چلے. پھر وہ اس عورت نے اشارہ دیا کہ شعر نہ پڑھو, فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن کہتے تم قرآن پڑھو, تمہارے لیے قرآن آسان ہے. ابن مبارک نے بات مان لی. اس کے بعد آگے چلا تو ابن مبارک قرآن پڑھنے لگے. اس عورت نے شاباشی دی, قرآن کی آیت پڑھی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کو میں سمجھ دیتا ہوں, عقل والے ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. ابن مبارک کہتے ہیں اب آگے چلے تو میں نے عورت سے پوچھا آپ کا میاں صاحب کہاں ہے, آپ کا خاوند کہاں ہے؟ لودرا کے غیور ہو, اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا. تو ابن مبارک کو اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. قرآن کہتے ہیں لوگوں اس چیز کے بارے میں نہ پوچھو جس چیز کا جواب پتہ چل جائے تو تم غمگین ہو جاؤ. یہ اشارہ تھا کہ خاوند فوت ہو گیا ہے. عبداللہ بن مبارک چپ ہو گئے. چلتے چلتے آخر میں جا کے قافلے کو مل گئے. جب قافلے کو دیکھا عورت سے پوچھا قافلہ یہ ہے, اس نے اشارہ کیا یہ ہے. کہا اس میں تیرا کون ہے
جس کو آواز دوں. عورت نے قرآن کی آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن کہتے ہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے دنیا کی خوبصورتی ہے. ابن مبارک سمجھ کے اس کے یہاں بیٹے ہیں تو ابن مبارک نے پوچھا تیرے بیٹے کی نشانی کیا ہے, علامت کیا ہے, ان کو سرچ کیسے کروں گا, ان کو کیسے ڈھونڈوں گا. اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قرآن کہتا ہے ان نشانیوں کے ساتھ تاروں کے معاملات ہیں. تو ستارے کا رنگ بولا یہ سمجھ گیا کہ وہ عورت کے بیٹے جو ہیں قافلے کے رابر اور گائیڈ ہیں, لہذا وہ قافلے کو چلا رہے ہیں. ابن مبارک نے کہا مجھے بیٹوں کے نام بتاؤ میں انہیں پکاروں. عورت کے 3 بیٹے تھے, تینوں کے لیے قرآن کی آیت پڑھی. پہلے بیٹے کا نام ابراہیم, عورت نے آیت پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ, عورت نے آیت پڑھی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. تیسرے کا نام یحییٰ, عورت نے آیت پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ان 3 نام لیے بچے آگے. ابن مبارک نے ماں ان کے حوالے کر دی. جب وہ وہاں پہنچے اپنی ماں کو ملے, خیمے تک پہنچایا. ابن مبارک بیٹے تھے کہ بیٹے کو ماں کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. وہ اصحاب کہف کی آیت پڑھی, انہوں نے بھی ایک کو کہا تھا جاؤ پاکیزہ کھانا لاؤ. تو یہ عورت بیٹے کو کہہ رہی تھی مہمان کی مہمان نوازی کرو, اس کے لیے بھی آیت, اس کے لیے کھانا لاؤ. بیٹے چلے گئے, وہ عورت کے لیے حکم میں کھانا لائے, ان کے سامنے رکھا. تو ابن مبارک کے سامنے یہ عورت آیت پڑھ کے کہتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. قرآن کی آیت پڑھی جنت میں کہا جائے گا رج بج کے کھاؤ پیو, تم نے بڑی محنت کی ہے دنیا میں, آؤ تمہیں اجر ہے. عورت کا اشارہ تھا میرے ساتھ اچھائی کی ہے, آؤ اچھائی کا بدلہ ہے. ابن مبارک نے کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنا آخری سوال کیا, بیٹوں کو کہا بیٹھو تمہارا کھانا میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک بتاؤ گے نہیں کہ تمہاری ماں اتنی بڑی عالمہ, فاضلہ, مفتیہ, فقیہہ, محدثہ, مفسرہ ہے. میں وقت کا فقیہ کا شاگرد, محدث کا شاگرد, قرآن والوں کا شاگرد, مجھے اپنے علم کا معاملہ ہے. لیکن یہ خاتون میں ہر سوال کا جواب اللہ کے قرآن سے دیتی ہے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, بیس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, معاملہ کیا ہے. بیٹوں نے کہا ہماری عمر 40 سال کی ہو چکی, آج تک اماں ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے. 40 سال سے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتی ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, قیامت میں نامہ اعمال کھلے گا, ہر بندے کا جو لکھا ہوگا پتہ چلے گا. جو میری اماں کہتی ہے جب میرا اعمال نامہ کھلے تو قرآن ہی قرآن ذکر ہو جائے. محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان اہل بیت زندہ باد, عظمت قرآن زندہ باد, مفتی عبدالوحید قریشی صاحب زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. کیا مزہ ہوتا کہ عبداللہ بن مبارک زندہ باد کا نعرہ, اللہ کے بندے میرے نام کو لگاتے ہو, میں پیغام قرآن سنا. توجہ, شان قرآن, توجہ میرے دوستو. میری بات کا مطلب یہ ہے, پیغام قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں بھی اس طرح کا معاملہ رکھو. تو جب ان کے جواب ابن مبارک نے سنا تو انہوں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی, فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. فرمایا اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے, وہ بڑے فضل والا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو, میں یہ بات کر کے آپ کے دلوں پر دستک دے رہا ہوں کہ خود بھی قرآن پڑھو, بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو بھی قرآن. یاد رکھیں
ایک مرد پڑ گیا تو ایک فرد پڑ گیا، ایک عورت پڑ گئی تو پورا خاندان پڑ گیا۔ مجھے آج بھی اپنی اماں کی وہ باتیں یاد ہیں جو رات کو سلاتے ہوئے والدہ قصہ سناتی تھی۔ ہمارے ہاں کیا قصہ سناتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو؟ قصہ کسابلی تے مار گیا پاولی تالا دے اچھا من نیندر آلی پہ گورو پانڈو دے قصے ہیں، گنجڑو میر تو گا یہ سناتے ہم لوگ۔ سامتو میرا پترا ہوا ویسیا یوں کہہ کے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ اگر تم اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ گے، میری ماں میری نانی اماں سے قرآن پڑھی، میرے نانے ابو سے قرآن پڑھی، تو رات کو سوتے وقت کبھی آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام اور حواریین کے واقعات، اور اسی طرح حضور اور ابو جہل کے واقعات۔ مجھے آج بھی تفسیر کھولتا ہوں تو اماں نظر آتی، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل۔ میرے ابا جی جب بھی مجھ سے ناراض ہوئے اسی لیے کہ صبح کی نماز میں سستی کر دی، فلاں نماز کی نفل چھوڑ دیے، وہ جنازے کے لفظ میں نے تمہیں یاد کرائے تھے، تجھے لفظ یاد نہیں ہے کہ اللہم اجل ہولانا اور اللہم اجل حالنا کا فرق بچی اور بچی کے جنازے میں کیا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ کو تو نے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ پڑھ لیا۔ اس بات پر ابا سے ہم غصہ بھی ہمارے اوپر ہوتے، تسبیح بھی مارا کرتے۔ آج ہم ابا کے لیے قبر پہ کروڑوں رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ میرے دوستو اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کل تمہاری اولادیں دین پڑھے گی، تمہاری قبریں ٹھنڈی ہوگی۔ کتنے بڑے ادھر سے لے کر اس کونے سے لے کر آخر، ادھر سے لے کر ادھر تک یہ مجمع کیوں بیٹھا ہے؟ میں وڈی ماں دا پتر ہوں، میں نے منہ تے بلبل باندھی ہے، سفید داڑیوں سے لے کر کالی داڑیوں تک، کالی داڑیوں سے لے کر بغیر داڑھی والے بچوں تک کیوں بیٹھے ہو تم رات کے 12 بجے کے بعد؟ اس ٹائم 2 اگست 2025 بروز منگل شروع ہو چکا ہے، 12:26 ہو چکے ہیں، تاریخ بدل گئی ہے۔ بیٹھے کیوں ہو؟ بڑی ماں کا بیٹا ہوں، بلبلیں بیٹھی ہیں میرے منہ پہ۔ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم حضور کے فرمان کی بات کر رہے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہے ہیں۔ تو تم اپنی اولادوں کو پڑھاؤ گے، انہیں بھی دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں عزتوں کے تاج۔ جتنے بیٹھے ہیں کریں گے جتنے ہاتھ کے اس پہر میں اگر ہاتھ کھڑا کرے فرشتے بھی لکھے شیطان کی کمر ٹوٹے، ہماری تبلیغی جواب شیطان کی کمر ٹوٹے۔